بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عبادت کا تصور۔ کائنات میں ہر چیز کے پیدا ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی۔ پانی، درخت، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان وغیرہ کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق اور اس کائنات کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے انسان کی پیدائش کا بھی مقصد متعین کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ سب میری عبادت کریں۔ ایک اور جگہ آتا ہے، ترجمہ: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اس لیے عبادت کا مفہوم جاننا ضروری ہے۔ عبادت کا مفہوم۔ ہر مذہب میں عبادت کا تصور موجود ہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ چند مخصوص اعمال مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق سر انجام دینا عبادت ہے۔ نماز، روزہ اور حج اہم عبادتوں میں سے ہیں اور اسلام کے ارکان میں سے اہم رکن بھی، لیکن صرف انہی عبادت سمجھنا صحیح نہیں، بلکہ دوسروں کو مسکرا کر ملنا، بوڑھے شخص کو سڑک عبور کرانا، پیاسے کو پانی پلانا اور راستے سے رکاوٹ دور کرنا بھی عبادت ہے۔ وقت پر اسکول جانا اور پاک پابندی سے پڑھنا، استاد کی بات ماننا، دوستوں سے ملنا، محنت مزدوری کرنا، تجارت کرنا، دفتر میں جا کر کام کرنا وغیرہ، یہ سارے امور عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، ترجمہ: ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، غریبوں کی مدد کرنا وغیرہ بڑی عبادت ہے۔ مریض کی عیادت کرنا، پڑوسی کے ساتھ نیکی میں تعاون کرنا اور ان کی خوشی غمی میں شرکت کرنا بھی عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ حلال رزق کی تلاش نیکی اور عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: فرض ادا کرنے کے بعد رزق حلال کی تلاش فرض ہے۔ غرض ہر اچھا کام جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، تا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے دوسرا اہم فرائض متاثر نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان رزق کی تلاش میں ایسا مشغول ہو کہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ چھوڑ دے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ نماز، روزہ میں مشغول رہے اور دیگر عبادات سے غافل ہو جائے، بلکہ ان دونوں میں اعتدال قائم کرے۔ عبادت کے تقاضے۔ ہر عبادت کی روح ہوتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں یہ روح ظاہر ہونی چاہیے۔ مثلا نماز کی روح اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اقرار ہے۔ جب نماز کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کر لے تو عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی مخلوق کو بڑا نہ مانے۔ اسی طرح روزے کی روح مصیبتوں میں صبر اور استقامت دکھانا ہے۔ اگر مصیبت کے وقت بندہ ہمت ہار دے تو یہ روزے کی روح کا انکار ہے۔ اس طرح دوسری عبادات ہیں۔ چنانچہ زندگی کے سارے معاملات میں عبادت کی روح کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عبادت کا درست مفہوم سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ شکریہ۔